السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جون 30 کو زاہد حسین صاحب نے ایک اوپینین پبلش کی تھی جس کا ٹائٹل تھا لومنگ افغان سول وار۔ تو افغانستان کا جب بھی کویشچن آتا ہے تو جب پاکستان کے کرنٹ افیئرز ہیں اس کے لیے یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ جو افغان میں چینجنگ سچویشن ہے اس کا ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور لومنگ کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنگ، ایمانیٹنگ، اپیئرنگ۔ مینلی جو پوائنٹس ہم اس اوپینین میں ڈسکس کریں گے ان کی آؤٹ لائن یہاں پہ موجود ہے۔ ہم پہلے آؤٹ لائن ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اوپینین اسٹڈی کریں گے۔ تو مین جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے اس اوپینین میں وہ کیا ہے؟ اٹ کوڈ بی این ان اینڈنگ وار ود نو ونر۔ افغانستان کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی ونر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایگزامپل ہمیں ماضی سے ملتی ہے، جب سوویت یونین نے انویڈ کیا، اس کے بعد کے حالات، اور اس کے بعد جو طالبان تھے اور جو وہاں پہ دوسری ملیٹنٹ فیکشنز تھی ان کے درمیان لڑائی جاری رہی، پھر طالبان نے اوورکم کر لیا۔ دین طالبان اور جو افغان گورنمنٹ تھی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے انویڈ کیا اور انہوں نے ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ کریٹ کی۔ اب جب وہ امریکہ لیو کر رہا ہے تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ سچویشن ویسے ہی ماضی کی طرح ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان آرمڈ جو ریجنل ملیشیاز ہیں ان کے ریوائول کے ساتھ، جو کہ افغان طالبان کی افینسو جارحیت کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں، افغان ایک مرتبہ پھر سے نئی سول وار کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ فیکشنز کیا ہیں؟ ریجنل فیکشنز، تو ان میں کچھ نام ہیں جن میں عبدالرشید دوستم، اسماعیل خان اور عطا محمد کا نام شامل ہے۔ یہ وہی سیم اولڈ فیسز ہیں جو 4 ڈیکیڈز آف کنفلکٹ ان افغانستان کو شو کر رہے ہیں۔ یہ اب الائن کر گئے ہیں، جوائن کی ہیں انہوں نے اپنی فورسز برائے نام افغان گورنمنٹ کے ساتھ طالبان کو روکنے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر ہم طالبان کی بات کرتے ہیں تو طالبان نے اب کنٹرول کر لیا ہے اپنا بارڈر، جو کہ وہ تاجکستان کے ساتھ ان کا بارڈر کراس کر رہا تھا اور اس کو ایک مین ٹریڈ روٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسرجنٹ گروپ ہے یعنی کہ طالبان ریبل گروپ ہے، انہوں نے ان روڈز کیے ہیں نان پختون بیلٹ میں بھی، ناردرن افغانستان میں، یعنی کہ جو ناردرن افغانستان ہے وہاں پہ نان پختون لوگ زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انڈکٹ کرنے اسٹارٹ کیے تاجک اور ازبیک کمانڈر اپنے رینکس میں، تاکہ جو ان کا انفلوئنس ہے، کلاؤٹ ہے، اس کو مزید انکریز کیا جا سکے اور ان کو مزید جو آپریشنل اٹانمی ہے وہ دی جا سکے۔ اچھا، جو ایک اور انہوں نے اقدام کیا اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے، انہوں نے شیعہ ہزارہ لوگوں کو بھی انڈکٹ کرنا سٹارٹ کیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ان کی جو پولیٹیکل ایکسیپٹنس ہے ایز اے ملٹی ایتھنک ملٹی سیکٹ فورس، تو وہ بھی انکریز ہو گئی ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوپینین کو ڈیٹیل سے پڑھنا۔ اگین ہمارے پاس وہی سینٹنس ہے، ود دا ریوائول آف آرمڈ ریجنل ملیشیاز ٹو سٹاپ افغان طالبان افینسو۔ افغان کے طالبان جو ہیں ان کی جارحیت کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آرمڈ ریجنل ملیشیاز کا ریوائول ہوا ہے، بحالی ہوئی ہے۔ افغانستان از ایجنگ ٹورڈز اے نیو سول وار، اور ان تمام اقدامات کے پیش نظر افغانستان ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی سول وار کی جانب جا رہا ہے، ہیڈڈ بائی اولڈ مجاہدین وار لارڈز۔ اور اس کو ہیڈ اپ کون کر رہے ہیں؟ جو پرانے مجاہدین وار لارڈز تھے۔ دیز آرم بینڈز آر فائٹنگ along دی افغان گورنمنٹ فورسز ان سم ایریاز۔ تو یہ جو افغان کی ریجنل ملیشیاز ہیں یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ فائٹ کر رہی ہیں کچھ ایریاز میں، بٹ ان مینی کیسز دے آر ڈیفینڈنگ دیئر اون ریجنل فائفڈمز۔ لیکن بہت سارے کیسز میں وہ جو اپنی خطے کی ٹیریٹری ہے، سفیر آپریشن ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اٹ اپیئرز دیٹ، ایسا نظر آتا ہے، وی آر ریٹرننگ ٹو 1990s، ہم 1990 میں واپس جا رہے ہیں جب نجیب اللہ کی حکومت کا ڈاؤن فال ہوا تھا۔ ویئر سیورل مجاہدین گروپس فاؤٹ ایچ ادر، جب بہت سارے مجاہدین کے گروپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ پلنجنگ افغانستان انٹو اے ڈیواسٹیٹنگ سول وار اینڈ کلنگ تھاؤزنڈ آف افغانستان، جو کہ پش کر رہے تھے، شو کر رہے تھے افغانستان کو ایک بہت زیادہ تباہ کن سول وار میں، اور جس میں ہزاروں لوگوں افغان لوگوں کی زندگیاں چلی گئی تھیں۔ دوز ایونٹس سا دا رائز آف طالبان موومنٹ، ان ایونٹس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ طالبان جو موومنٹ تھی وہ رائز ہوئی، وچ سویپڈ اوے وار لارڈز رول اینڈ اسٹیبلش دا سو کالڈ اسلامک امائریٹ آف افغانستان، جنہوں نے وار لارڈ کا جو رول تھا اس کو سویپ کر دیا، ختم کر دیا، اور انہوں نے اسلامک امائریٹ آف افغانستان قائم کی۔ بٹ دا وار لارڈز ریٹرن ٹو پاور آفٹر دی امریکن انویژن، لیکن امریکہ کی انویژن کے بعد یہ وار لارڈز دوبارہ پاور میں آ گئے۔ دا withdrawal آف فارن فورسز اینڈ دا لومنگ تھریٹ آف طالبان ٹیک اوور compelled them to raise their own forces۔ جو فارن فورسز کا وڈرال ہے اور لومنگ تھریٹ ہے طالبان ٹیک اوور کا،
اس نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی جو فورسز ہیں وہ دوبارہ سے ریز کریں. دے ڈو ناٹ سیم ٹو ہیو مچ فیتھ ان گورنمنٹ سیکورٹی فورسز ٹو پروٹیکٹ دیم. ان کا گورنمنٹ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ ان کو تحفظ مہیا کریں گی. سم 3 decades لیٹر, 3 دہائیوں بعد, دا سیم فارمر مجاہدین کمانڈر, پرانے جو مجاہدین کمانڈر تھے, آر ونس اگین ارینڈ اگینسٹ دیئر اولڈ نیمیسز, تو وہ ایک مرتبہ پھر سے جمع ہو گئے ہیں اپنے پرانے آرچ اینیمی کے خلاف. موسٹ پرامیننٹ دیم آر, جو ان میں بہت زیادہ واضح لوگ ہیں, ایمیننٹ ہیں, ان کے نام یہ ہیں عبدالراشد دوستم, اسماعیل خان اور عطا محمد. یہ وہی سیم اولڈ فیسز ہیں جو سمبلائز کرتے ہیں افغانستان کا 4 دہائیوں کا کنفلکٹ, کنفرنٹیشن, وار. The Taliban offensive in northern Afghanistan in recent weeks have been a major reason behind the revival of the militias. طالبان کی جو جارحیت تھی ناردرن افغانستان میں, شمالی افغانستان میں حالیہ کچھ ہفتوں میں, تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ تھی ان ملیشیاز کی بحالی کے پیچھے, جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف ایتھنک گروپس کو, خاص طور پہ تاجک اور ازبکس کو. اوور دی پاسٹ ویکس, پچھلے ہفتوں میں, دا انسرجنٹس ہیو اچیوڈ سم اسپیکٹیکولر سکسیس ان دا ریجن. ان انسرجنٹس نے, ریبلز نے اس خطے میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. دیٹ ہیز نیور بین کنسیڈرڈ دیئر اسٹرانگ ہولڈ, اور ناردرن ایریاز کو کبھی بھی طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں سمجھا جاتا تھا. دا طالبان ہیو جنرلی بین سین ایز اے پختون ڈومیننٹ موومنٹ. طالبان کو پختون ڈومیننٹ موومنٹ سمجھا جاتا تھا, ود ایسٹرن اینڈ ساؤتھرن افغانستان ایز دیئر مین سپورٹ بیس, اور شمالی اور جنوبی اور مشرقی افغانستان میں ان کی مین سپورٹ بیس تھی. دا طالبان ہیو اوور رن مینی ناردرن ڈسٹرکٹس. اب طالبان نے بہت سارے شمالی اضلاع کو اوور رن کر لیا ہے, ان پہ قبضہ کر لیا ہے. اینڈ ہیو بسیڈ سم میجر ٹاؤنز, اور کچھ بڑے ٹاؤنز کا محاصرہ کر لیا ہے. دے ناؤ کنٹرول میجر روڈز لیڈنگ ٹو مزار شریف. اب وہ میجر روڈز کو کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ مزار شریف جاتے ہیں. یہ افغانستان کے ایک سٹی کا نام ہے. ان مینی ایریاز, بہت سارے ایریاز میں افغان گورنمنٹ سولجرز ہیو ابنڈنڈ دیئر پوسٹ وداؤٹ اینی فائٹ. افغان گورنمنٹ کے جو سپاہی ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ کو چھوڑ دیا ہے بغیر کسی لڑائی کے, اور کچھ کیسز میں ان سولجرز نے, سپاہیوں نے, ان انسرجنٹ جو گروپس ہیں, باغی گروپ ہیں, ان کو جوائن کر دیا ہے. دا طالبان ناؤ کنٹرول دی مین بارڈر کراسنگ دی تاجکستان, اے مین ٹریڈ روٹ. طالبان اب جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو کہ ایک مین تجارت کا روٹ بھی ہے. While these militias movements have helped reinforce the government forces fighting the Taliban in many northern districts, جبکہ ان ملیشیاز کی موومنٹ نے اسٹرینگتھن کیا ہے حکومت کو کہ وہ طالبان سے لڑ سکیں بہت سارے شمالی اضلاع میں. دے ہیو آلسو اسٹرینگتھن دا وار لارڈز فیفڈم, تو انہوں نے جو وار لارڈز کی ٹیریٹریز تھی, علاقہ تھا, اس کو بھی مزید مضبوط بنایا ہے. دس ویکننگ دی اتھارٹی آف گورنمنٹ ان کابل, اور کابل میں جو گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے اس کو کمزور کر دیا ہے. دیز آرم گروپس آر نامینلی الائنڈ ود دا افغان گورنمنٹ. اب یہ جو آرمڈ گروپس ہیں انہوں نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے. اینڈ دیئر آرگنائزیشن کوڈ فردر فریکچر دا وارڈ بیٹرڈ کنٹری, اور جو وارڈ سے ڈیمیج ہوا ملک ہے افغانستان, اس قسم کی آرگنائزیشن اس کو مزید فریکچر کر سکتی ہیں ایتھنک لائنز کے اوپر, اور جو ریجنل اسٹرانگ مین ہیں ان کو امپاور کر سکتی ہیں. کچھ انالسٹ کنٹینٹ کر رہے ہیں, اسرٹ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ملیشیاز ہیں یہ سرو کر سکتی ہیں ایز اے لاسٹ لائن آف ڈیفینس سیکورٹی فورسز کے ساتھ, جو کہ انیبل ہیں, اس قابل نہیں ہیں کہ طالبان کا جو آنسلاٹ ہے, اٹیک ہے, اسائل ہے, اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کو کاؤنٹر کر سکیں. بٹ دیر از آلسو دا کویسچن آف ویدر دیز ریگ ٹیگ آرم گروپس کین اسٹینڈ دیئر گراؤنڈس اگینسٹ اے مور کمیٹیڈ اینمی. لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ویل آرگنائزڈ گروپس نہیں ہیں, کیا یہ ایک ایسے کمیٹیڈ اینمی کے ساتھ خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ آرگنائزڈ ہے. مینی بلیو اٹ کوڈ بی اے ریپیٹ آف ایونٹس آف لیٹ 1990s. تو بہت ساروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک ریپیٹیشن ہو سکتی ہے جو 1990s میں ایونٹس ہوئے تھے, جب لوکل اسٹرانگ مین کو سویپٹ اوے کر دیا گیا تھا ریئٹنگ, ریمپیجنگ طالبان فورسز کی جانب سے. پر مینی انالسٹ, بہت سارے تجزیہ کاروں کے لیے, دا طالبان سکسیس ان نارتھ ہیز ناٹ کم ایز سرپرائز. شمال میں طالبان کی کامیابی کوئی حیران کن کامیابی کے طور پہ سامنے نہیں آئی. وائل کنسولیڈیٹنگ دیئر ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک گینز, جب وہ یونائٹ یا مرج کر رہے تھے اپنے جو ملٹری اور سفارتی فوائد تھے, طالبان ہیز آلسو ساٹ ٹو سیکیور دا سپورٹ آف کمیونٹیز اٹ ہیڈ فاؤٹ ان دا پاسٹ. طالبان نے ان کمیونٹیز, ان معاشروں کی بھی سپورٹ حاصل کی ہے جن سے وہ ماضی میں لڑتے رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک نیشنل موومنٹ ظاہر کر سکیں. تو طالبان نے ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھیں, قدیمی طور پہ دیکھیں, تو انہوں نے ریلائی کیا ہے ایتھنک پختون پہ, لیکن انہوں نے اب ایک کلیئر شفٹ کیا ہے نئے ممبرز ریکروٹ کرنے کے دوسرے گروپس میں, اور انہوں نے اپنا جو ایریا آف انفلوئنس ہے اس کو بھی انکریز کیا ہے. اوور دی ایئرس, پچھلے سالوں میں جو انسرجنٹ گروپ ہے, باغی گروپ ہے,
انہوں نے نان پختون بیلٹ جو شمالی ایریا میں افغانستان کے ہے اس میں بہت سارے انروڈز بنائے ہیں اور انڈکٹ کیے ہیں تاجکس ازبکس کمانڈرز اپنے رینکس میں، اور انہیں بہت زیادہ آپریشنل اٹانمی بھی دی ہے، یعنی کہ خود مختاری۔ The non-Pashtun assumed important position in Taliban leadership and hold key posts in the province۔ اب جو نان پختون ہیں ان کے پاس طالبان لیڈرشپ میں بہت اہم پوزیشنز ہیں اور پروونس میں بھی ان کے پاس اہم پوسٹ ہیں۔ The changing ethnic profile of group was evident in the fact، یہ جو اب ایتھنک پروفائل اپنی چینج کر رہا ہے طالبان گروپ، یہ اس حقیقت سے واضح تھا that non-Pakhtuns now constituted a quarter of طالبان لیڈرشپ، کے ایک کوارٹر جو ہے، ایک چوتھائی حصہ طالبان کی لیڈرشپ کا وہ نان پختونز ہیں اور دوسری جو کمیشنز ہیں وہ لوگ ہیں۔ ممبرز آف ایتھنک minorities were also handed out senior position as provincial and district shadow governor and zonal commander۔ جو ممبرز ہیں ایتھنک minorities کے یعنی کہ شیعہ ہزارہ گروپ کے، ان کو بھی سینئر پوزیشن پروونشل اور ڈسٹرکٹ شیڈو گورنرز کی دی گئی ہیں اور زونل کمانڈرز کی، تو انہیں انڈکٹ کیا گیا ہے شیعہ ہزاراز کو۔ طالبان تاکہ چاہتے ہیں کہ وہ مور ایکسیپٹیبل ہو جائیں خود کو ایز اے ملٹی ایتھنک ملٹی سیکٹ فورس ریپرزینٹ کرنے کے، اور زیادہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل ہو جائیں۔ ایز این ایگزامپل، مثال کے طور پر طالبان نے اپوائنٹ کیا ہے شیعہ ایتھنک ہزارہ کو اپنا شیڈو ڈسٹرکٹ کا چیف، ایز اے شیڈو ڈسٹرکٹ چیف انٹرا افغان پیس ٹاکس میں۔ تو جو ہارڈ لائن سنی طالبان تھے جو کہ پہلے بلیم کرتے تھے اور پرسیکیوٹ کرتے تھے مائنارٹی گروپس کو اپنے اسپیل آف پاور میں، اسٹنٹ آف پاور میں، اب انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے۔ دا ہزاراز لارجلی انہیبٹ دا سینٹرل افغان پروونس، اور یہ ہزارات رہائش پذیر ہیں افغان سینٹرل افغان پروونس میں۔ مور مزید اگر ہم دیکھیں جو طالبان ہیں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے جو کریکس تھے، فشرز تھے ناردرن افغانستان میں، تاکہ وہ ون کر سکیں ٹرائبل چیفز کو جو کہ مارجنلائز فیل کر رہے ہیں گورنمنٹ آف کابل کی جانب سے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں، نمائندگی میں۔ سم آف دیم ہیڈ جوائنڈ دی طالبان فار پروٹیکشن، ان میں سے کچھ نے طالبان کو جوائن کیا ہے تحفظ کے لیے، سنس دے کوڈ ناٹ ریلائی آن افغان سیکورٹی فورسز اینی مور، کیونکہ افغان سیکورٹی فورسز پہ وہ انحصار نہیں کر سکتے۔ دا طالبان اپروچ ہیز بینیفٹڈ دا گروپ ایز سیورل مائنارٹی ایتھنک گروپس جوائننگ دیم۔ طالبان کی جو اپروچ ہے اس نے بہت سارے گروپس کو فائدہ پہنچایا ہے، مائنارٹی گروپس کو اسپیسیفکلی جو ایتھنک گروپس جو ہیں ان کو جو جوائن کر رہے ہیں۔ طالبان آلسو لیوریج دا پیس ڈیل ود دا یو ایس، تو طالبان نے اس پیس ڈیل جو کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کی ہے اس کو بھی اپنے میکسیمم ایڈوانٹیج کے لیے یوز کیا ہے، تاکہ وہ پرسیو کر سکیں، وو کر سکیں فیور ریجنل ایتھنک گروپس کی۔ ود دا وڈرال آف یو ایس فورسز کے وڈرال کے ساتھ جوائننگ دا طالبان ہیڈ ونس اگین بیکم اے سیریس آپشن، طالبان کو جوائن کرنا ایک مرتبہ پھر ایک سیریس آپشن بن چکا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اور گروپس کے لیے افغانستان میں۔ وائل انٹرنل ڈسکارڈ ہیز فردر ویکنڈ، جو کہ انٹرنل کنفلکٹ ہے، تضاد ہے، وہ مزید کمزور ہو گیا ہے کابل گورنمنٹ کی پوزیشن میں۔ دا طالبان ہیو شون اے گریٹر ڈگری آف پریگمیٹزم، اور طالبان نے بہت زیادہ پریکٹیکل ریئلزم شو کیا ہے۔ سم وار لارڈز اینڈ پاور گروپس ہیو بین رپورٹڈلی اسٹرک سیپریٹ ڈیلز ود دا انسرجنٹس، کچھ رپورٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ وار لارڈز نے اور پاور گروپس نے ڈیلز کر لی ہیں اس انسرجنٹ گروپ کے ساتھ، وچ ہیز فردر ویکنڈ دی کابل گورنمنٹ پوزیشن ایمڈ دی امریکن پل آؤٹ، جس نے امریکن پل آؤٹ کے دوران کابل گورنمنٹ کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ ود دا لیٹسٹ ملٹری سیٹ بیک، جو حال ہی میں ملٹری سیٹ بیک ہوا ہے، افغان گورنمنٹ ہیز انکریز اٹس ریلائنس آن ریجنل ملیشیاز، تو افغان گورنمنٹ کی جو انحصار ہے ریجنل ملیشیاز کے اوپر وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ جو گروئنگ ڈیپینڈنس ہے وار لارڈ کے اوپر، اس کو ایز اے سائن دیکھا جا رہا ہے گورنمنٹ کی ڈیسپریشن کا، ہوپ لیسنس کا۔ اے یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ سیز دا غنی گورنمنٹ ان کابل کوڈ کولیپس، یو ایس کی انٹیلیجنس رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ غنی کی جو حکومت ہے اشرف غنی کی کابل میں، وہ 6 مہینے کے اندر کولیپس کر سکتی ہے یو ایس وڈرال کے بعد۔ دیٹ وڈ فردر ایگریویٹ دا پاور ویکیوم، یہ مزید پاور ویکیوم کو بڑھا دے گا اور فریگمنٹیشن کر دے گا کنٹری میں ایتھنک لائنز کی بیسس پہ، ود ڈائر کانسیکوینسز فار دا انٹائر ریجن، جس کے بہت زیادہ ایکسٹریم نتائج ہوں گے تمام خطے کے لیے۔ What is most alarming is the prospect of disintegration of افغان آرمی اینڈ ٹرینڈ سولجرز، جو سب سے زیادہ الارمنگ بات ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہے افغان آرمی کی اور ٹرینڈ سولجرز کی جو اپوزنگ فیکشنز کی ہیں۔ although the Biden administration assured President غنی، بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن نے پریزیڈنٹ غنی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اپنے جب انہوں نے واشنگٹن میں وزٹ کیا پچھلے ہفتے، کہ امریکہ جاری رکھے گا فنانشل بھی، سیاسی بھی اور مارل سپورٹ بھی افغانستان کے لیے، دیٹ may not be able to save افغانستان فرام دا لومنگ سول وار، لیکن وہ افغانستان کو جو ایمرجنگ سول وار ہے اسے نہیں بچا پائیں گی یہ تمام چیزیں۔ اٹ could be an unending war with no winner، یہ ایک ایسی وار ہے جس میں کوئی ونر نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ ایک ان اینڈنگ اور ہمیشہ جاری رہنے والی وار ہے۔
تو ہم دیکھیں جب سے سوویت انویژن ہوئی ہے تب سے افغان وار چلی آ رہی ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ سے ہم اس کو کمپریہنسولی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ریوائول ہوا ہے ریجنل آرم ملیشیاز کا جو کہ سپورٹ کر رہی ہیں افغان گورنمنٹ کو. کچھ لوگوں کے نام ہیں اس میں عبدالراشد دوستم، اسماعیل خان عطا محمد شامل ہیں. اسی طرح سے جو طالبان ہیں اب انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تاجکستان کے بارڈر کو، اور انہوں نے خود کو مور پولیٹیکلی مستحکم کرنے کے لیے اور ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کیا ہے، تاجکس کو، ازبکس کو اور شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو خود میں ایمرج کرنا سٹارٹ کر لیا ہے، اور ان کو ایز اے شیڈو گورنر اور چیف کے طور پہ عہدے دینے بھی سٹارٹ کر دیے ہیں تاکہ دنیا میں ان کو ریکگنائز کیا جا سکے. یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم اور کمپریہنسو انالیسس تھا زاہد حسین کی جانب سے، جو کہ بہت زیادہ سینئر آتھر بھی ہیں. تو اس آرٹیکل کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، خود بھی پڑھیں اور اس کو مزید ہائی لائٹ کریں، آپ اپنے پاس سیو کریں. اخوان کے اگر پرسپیکٹیو پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو اس اوپینین کی مدد سے آپ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.